آج اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے شہر ریکارڈ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے تاجر برادران اور جنرل سیکرٹری تاجروں کے جناب باسط عباسی صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی بہت سارے تاجر برادر موجود ہیں۔ آج تھوڑے کوشچن میں سب سے کروں گا، اور جو ہے یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، سب اپنی دکانیں وغیرہ بند کر کے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، یہ یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو سر سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر جو اتنی زیادہ ہجوم میں جمع ہیں، تو یہاں پر ہم اپنے جو کیمرہ مین سے میں گزارش کروں گا تھوڑا بہت کیمرے کو آگے پیچھے بھی گھمائیں، تو سر آپ مجھے بتائیں یہاں پر اتنا ہجوم کیوں جمع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریکارڈ بازار کے تمام تاجروں نے شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ عرصہ کچھ 2-3 منتھ سے ہماری انتظامیہ کے ساتھ ان ایشوز پہ ڈسکس چل رہی تھی، جو ہمارے مطالبات تھے وہ منظور نہیں کیے گئے۔ اس مطالبات نامنظور ہونے کی وجہ سے آج ہم نے پورے ریکارڈ بازار میں مکمل شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور جو ہمارے مطالبات تھے کوئی اتنے میجر ایشوز نہیں تھے جس کے لیے آج انتظامیہ نے اتنا ٹائم تک مذاکرات کی 2 دور چل چکے ہیں اور ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمارے تاجروں کے جو مسائل تھے، ایک تو ہمارا جو میجر ایشوز تھا، جو انہوں نے چھوٹے سے بازار میں ایک 1 وے کا عمل نافذ کیا ہوا تھا انتظامیہ نے، اور دوسرا ہماری ٹرک پوائنٹس تھے، ٹرک پوائنٹس کے حوالے سے یہ ہمارا شٹر ڈاؤن تھا، اور تیسرے جو اہم ایشوز ہیں، ہمارا ایک بجلی کا تھا، جو بجلی پورا دن غائب رہتی ہے، اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، اور تیسرا جو لاسٹ ہمارا پوائنٹ تھا اور صفائی کے حوالے سے پورا بازار تحصیل ریکارڈ وہ شہر ہے جو ایک خوبصورتی کا ایک اپنا ہی نمونہ ہے، جو ہمارے بازار میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں عرصہ 2-3 منتھ سے، یعنی کہ انتظامیہ خواب غفلت میں بالکل سوئی ہوئی تھی، اور ہمیں مجبور کیا، ریکارڈ کے تاجروں کو مجبور کیا کہ آج ہم نے پورا شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ آج ہم نے مین روڈ بھی بند کر دی ہے، ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم آپ کے چینل کی وساطت سے اعلیٰ حکام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہمارے یہ چھوٹے سے ایشوز کو سالو نہ کیا گیا، ہم غیر مہینہ مدت تک شٹر ڈاؤن رکھیں گے، اور کل انشاءاللہ ہمارا جو لائے عمل ہے، اور کل ہم پورے مین روڈ کو بھی بند رکھیں گے۔ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے، اگر چھوٹے سے ہم کوئی آئین میں ترمیم نہیں مانگتے تو جس کے لیے انتظامیہ کو کابینہ کا اجلاس بلانا پڑے گا، یا اتنا میجر ایشوز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں آج مجبور کیا گیا کہ آپ نے پورے ریکارڈ کے بازار کے تاجروں کو ڈسٹرب کیا، ان کے کاروبار کو معطل کیا، لوگوں کو پریشان کیا۔ یہ تاجر بیسکلی جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، آج ان کو صبح سے ہم سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے اے سی صاحب کے ساتھ کچھ مذاکرات کا دور بھی چلا، مگر وہاں انتظامیہ کو بھی ٹس سے مس نہیں ہے، مگر ہم یہ پیغام آپ کے چینل کی وساطت سے دینا چاہتے ہیں، اگر چند ٹائم جو ہم نے دیا ہے انتظامیہ کو، اس دوران اگر ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو پھر ہم انشاءاللہ العزیز شٹر ڈاؤن تو ہمارا پہلے سے ہے، اور اس مین روڈ کو بھی بند کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی سر، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں گے کہ آپ نے اسی حساب سے آج کچھ ملاقات وغیرہ کی ہیں یا پھر نہیں کی ہیں، یا پھر آپ نے جو پیچھے یہ 1 وے کا جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 2-3 منتھ سے یہاں پر چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے جو اس حساب سے مذاکرات کیے ہیں، اگر یہ ناکام رہتے ہیں تو پھر آپ کا اگلا جو لائن آپ نے کہا کہ ہم رات کو پورا شٹر ڈاؤن کے ساتھ مین روڈ بھی بند کریں گے، تو یہ دیکھا جائے کہ تاجروں کا بھی بہت زیادہ اس میں نقصان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ یہاں پر روزگار کی خاطر آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تاجروں کے لیے آپ کی کیا جی، آپ کا سوال بڑا امپارٹنٹ ہے کہ ہمارا مذاکرات کا دور جو ہم نے ایک ہی دم نے اعلان نہیں کر دیا کہ آج ہی ہم شٹر ڈاؤن کر لیں گے، ہمارے 3-4 ہفتے سے ہمارے اے سی صاحب کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے۔ پچھلے ٹرنیور پہ ہم نے جو پچھلا ویک گزرا ہے اس پہ اے سی صاحب نے ہمیں 1 دن کا ٹائم دیا تھا کہ ہم صبح وزٹ کر کے اس کو کھول لیں گے، مگر وہ 1 دن کیا 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتے کے بعد ہم نے پھر آج ہمیں یہ ڈیڈ لائن دی ہوئے 5 دن گزر گئے، 5ویں دن ہم نے اس شٹر ڈاؤن کیا ہے۔ دوسرا تاجروں کا جو نقصان ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ آج پورا تاجر تو ریکارڈ کا تاجر ہے، اپنا کاروبار بند کر کے آیا ہوا ہے، وہ اپنا کاروبار ڈسٹرب کر کے آیا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ جو نقصان تھا ان تاجروں کا، بازار میں آزادانہ کاروبار کی سہولت موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ راست قدم اٹھانے پہ مجبور ہوئے۔ پورے ریکارڈ کے تاجر ڈسٹرب تھے، جس کو کوئی 5-6 ہزار سے 2,000 روپے کی خریداری کرتی تھی، کوئی گاڑی آنا چاہتی تھی بازار کے اندر، اس کا داخلہ ممنوع تھا، ایک طرح سے داخلہ ممنوع تھا، کسی نے لوڈنگ کرنی تھی اس کے لیے مجبور تھا، کسی نے سلنڈر لے جانا ہے۔ ہمارا جو بائی پاس ہے وہ اس کی خستہ حالی ہے، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ گاڑی کے چلنے کے قابل نہیں ہے،
जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम दिसंबर में इस पे कारपेट डाल देंगे, और जो हमारे बाज़ार की 2-3 रोडें हैं इस पे हमने पार्किंग बना लेंगे, यानी कि वो सब हवाई ऐलानात थे जिसकी बुना पर आज तक जो 2-3 मंथ से काम लटका हुआ है। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर का ताजुर्बा ये पाकिस्तान का ताजुर्बा जो पिछला 2020 गुजरा है, ये कारोबारी लोगों के लिए एक मुसीबत से कम नहीं था। पूरे कारोबारी लोग डिस्टर्ब थे। हुकूमतों की जो जिम्मेदारी होती है, इंतज़ामिया की जो जिम्मेदारी होती है, वो ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि इन्हीं लोगों के टैक्स से हम तनख्वाह लेते हैं, पूरे मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, मगर हम सुबह से सरापा एहतजाज है। दिलकोट का एक बागयूर शऊर वाला एक तबका बाज़ार पे मेन रोड पे बैठा हुआ है, और अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम भी यही आखिरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे साथ अच्छे से हमारे मुतालबात सुन लें, हमारे मंजूर कर लें, और दूसरा अगर ना किए गए तो हमने उन्हें डेडलाइन दी है। आज अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो कल शटर डाउन के साथ हम मेन रोड शटर डाउन के साथ पहिया जाम भी करेंगे इंशाअल्लाह, किसी रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। तो जी हाँ, आपने बाज़ार की जनरल सेक्रेटरी को समाज में अब हम थोड़े ताजुर्बे से सवाल करते हैं कि इनका क्या रहा है। तो सर आप मुझे बताएंगे, आप बाज़ार के ताजुर्बे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो यहाँ पर हम और सर आपकी भी बहुत अच्छा कारोबार है। सर आप क्या कहते हैं कि आपकी भी इधर की बात है, रोज़ गाड़ी आती है सामान की, तो आपको भी बहुत ज़्यादा इश्यू होगा जब आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। सर इससे सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो वन वे है हमें बहुत नुकसान हो रहा है कारोबार पे, और इसके साथ हमारे जो वन वे जो बनाई हुई गई है इसको ख़त्म करना चाहिए, और ये तब ताजर इसीलिए खड़े हैं और हमारी वन वे इसको ख़त्म करना चाहिए। जी, तो यहाँ पर आप नीचे कुछ ताजर बैठे हैं, उनसे पूछें। सर आप मुझे बताएंगे कि आपका भी कारोबार टाइम से बंद चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जी मुकम्मल बंद है। जी, तो सर आप मुझे बताएंगे कि आपको कल भी आप बंद रखेंगे या फिर कल आपको खोलने का है। इंशाअल्लाह जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने ताजर एसोसिएशन में बात की है, हम उससे मुतफिक हैं। जी, तो आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पर आपके सदर भी आएंगे थोड़ी देर के बाद बाजार के। इंशाअल्लाह वो ही तो नहीं है, वो मीटिंग चल रही है उधर बैठे हैं एसी साहब के साथ। जी सर, तो आपने बहुत सारे ताजरों को समाज में आते हैं, हम और किसी से पूछते हैं। तो सर आपने भी एहतजाज किया हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे ताजर जमा हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कल एहतजाज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मुवाफिक भाई के साथ हैं, लेकिन हमारा जो मेन इशू है ये वन होता है। यहाँ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बाईपास से लोगों को आने जाना पड़ता है, दूर पड़ जाता है किराया, पेट्रोल, और बाईपास जो है ना उसकी हालत भी खराब है। हमारे यही प्रॉब्लम है कि इंतजामिया हमें बेहतर सहूलियात और वन पे ख़त्म करने और लोगों की आसानी बनाने। जी, तो नाज़रीन आपने यहाँ पर बहुत सारे ताजरों की बातें समाज में वक्त मैं इनका इंटरव्यू दोबारा लूँगा, तो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।